السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیو ساڈی واری پتیلا کھڑکے آواز تا ول جائی دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، چھوٹی آواز کدھر ہوندی ہے؟ دو کرانے نبڑ لینے ہیں۔ کوئی اچھا کارکن ان کو جا کے چپ کرائے، ذرا پرے کر دے، نامناسب ہے۔ میں شیخ کے خطاب میں بھی جز بز ہو رہا تھا، اور میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، معززات، امی خدیجہ کی بیٹیوں، سیدہ عائشہ طیبہ کی بیٹیوں، انہیں کہنا چاہوں گا اب ثواب لینے آئی ہیں، قرآن حدیث کی بات سننے آئی ہیں، پھر آپ اہل سنت اہل الحدیث کہلاتی ہیں۔ آپ کی آواز تو کسی مرد کے کان تک ویسے بھی نہیں جانی چاہیے۔ بچے آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کنٹرول کریں، ثواب کی بجائے گناہ لے کے نہ جائیں۔ بس میں اتنی بات کہوں گا۔ مجھے امید ہے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں میری بات پہ توجہ دیں گی۔ دو اچھے رضاکار بیک سائیڈ پہ جائیں۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں پنڈال میں ہیں اتنے باہر پھر رہے ہیں۔ آج چھوٹی پنیری ذرا زیادہ گڑبڑ کر دی، بریک بریک آواز نہ دی آ رہی۔ کوئی بندہ آرام سے سمجھائے، اچھے جذبے سے آئیں، کوئی بات نہیں۔ ادھر سے اب مجھے آواز نہیں آنی چاہیے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرات جی وقار، درمیان میں مجھے روک کے یہ بات کرنا پڑ گئی۔ شیخ محترم، مشائخ دونوں خطاب کر رہے تھے، بڑے قیمتی۔ یہ شور شرابہ نہیں رکا۔ میں حیران تھا، وہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ایک کان ادھر تھا، پچھلا کان وہ کھائے جا رہے تھے۔ آدھی بات سمجھ آ رہی تھی، آدھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کم از کم ایسی مجلس، پاکیزہ مجلس، جہاں کچھ لینے آئے ہیں، وہاں یہ مظاہرہ تو ہونا چاہیے نا۔ سماعتات کا، سنت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ صحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کے دروازے کھول کر، آنکھیں کھول کر بات سنتے اور دل دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایماندارو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیحیں کہتے رہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم، قابل تکریم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بیٹوں اور پردہ دار خاتون جو تشریف لائیں ہیں، معززات مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کی اس پرشکوہ کانفرنس میں جس کے لیے میرے سے قبل شیخ محترم فرما کے بس تائید کرتا ہوں، وقت بچاتا ہوں، اللہ پروردگار عالم ہمارے بزرگ مولانا عائش محمد رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے لگائے ہوئے باغ کو ہرا بھرا رکھے، اور برادر محترم، برادر عزیز مولانا ابو بکر عائش حافظہ اللہ کی کاوشوں، کوششوں، محنتوں کو قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس حاضری میں مجھ سے قبل مجاہدین کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ فرما رہے تھے، اور یہاں میں ایک مجلس میں کہہ گیا تھا کہ سرگزشت مجاہدین کے مصنف مولانا غلام رسول مہر نے لکھا تھا کہ یہ مجاہدین اطاعت امیر میں، قیل و قال میں، وضع قطع میں، لباس میں، نماز میں، ملنے ملانے میں، رہن سہن میں، لوگوں سے لین دین کرنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے 1400 سال پرانا صحابہ کا کوئی ٹوٹا ہوا قافلہ ہے۔ رنگ ڈھنگ بھی وہی، وضع قطع بھی وہی، اطاعت امیر بھی وہی، سنت کا غلبہ بھی وہی، توحید کا جذبہ بھی وہی، اور جہاز سے سرشار اس انداز میں ہیں، یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کا ٹوٹا ہوا پرانا کوئی قافلہ ہے۔ غیروں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ سبب کیا تھا؟ ان کی تربیت اور تزکیہ جس انداز سے کیا گیا، انہیں بدعت سے ہٹا کر سنت پہ لگایا گیا، غیروں سے ہٹا کر رب کے دربار پہ بلایا گیا، ان کے دلوں کو سیکل کر کے، کلی کر کے، پالش کر کے، روشن توحید کے نور سے اور سنت رسول کے ساتھ اللہ کے ذکر کی روشنی سے انہیں منور کر دیا تھا۔ حضرات ذی وقار، اپنے اسلاف کو اگر میں دیکھنا چاہوں تو رب گواہ ہے، وہی حدیث مبارکہ جو سرور کونین علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بندہ آیا سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں، کہا پیارے اسلام کے احکامات بے شمار ہیں، تعلیمات بے شمار ہیں، میں کمزوریوں کے سبب سب کا احاطہ نہیں کر سکتا، سادہ، مختصر اور آسان سی کوئی چیز ایسی بتا دیں، دل بھی روشن رہے، توحید کا نور بھی میسر رہے، اور سنت کا مزہ بھی اللہ دے اور سنت کی خوشبو بھی عطا کر دے۔ سادہ آسان ٹوٹکا دے دے، چھوٹا سا۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، تیری زبان رب کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، تو اپنے رب کے ذکر میں ہمیشہ تر رہے۔ حضرات ذی وقار، روحانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر دو بیماریاں ہیں، دو چیزیں۔ پہلا سب سے جو مسئلہ ہے، عقیدہ و عمل کے اندر تضاد ہے۔
عقل فیصلہ درست کرتی یا رب کو اکیلا تنہا مانتی ہے؟ معبود مانتی ہے، کائنات کا پروردگار مانتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے مانتی ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے مانتی ہے، مگر اعضاء اور جوارے، جسم اور وجود، اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ عقیدے میں درستگی ہے، توحید پہ کاربند ہے، رب کی توحید کو مانتا ہے، عمل اس کے مطابق نہیں۔ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ سارے جہان سے کٹ جاؤں گوارا، رب اور رب کے محبوب کی محبت سے ہٹ جاؤں گوارا نہیں، عقیدہ ہے۔ مگر جب دیکھتا ہے اعضاء اور جوارے، جسم اور وجود، دل میں جھانکتا ہے، حب مال بھی ہے، حب جہ بھی ہے، اور بے شمار اور محبتوں کا غلبہ ہے۔ عقیدہ یہ بنایا تھا تمام محبتوں پہ رب کی محبت غالب آئے، تمام محبتوں پہ نبی کی محبت غالب آئے، مگر حب مال نے دبایا، حب جہ نے اسے گرایا۔ حضرات یہ تضاد آیا عمل اور عقیدے میں۔ دوسری بیماری یہ عقیدے میں ہی ڈھیل پڑ گئی، یہاں ہی جھول ہو گئی، توحید سے ہی بے پہرا ہو گیا، وہ رب کی توحید سے ہی منور نہ ہو سکا، عقل بے آزاد ہو گئی، جو چاہا کہا، سمجھ آئی مانا، نہ سمجھ آئی تو نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے تصور، ایسے ایسے خیال جو آج بھی وطن عزیز کے باسیوں میں کچھ سیکولر طبقہ ایسا موجود ہے، کہتا کون ہے رب، مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، تشکیک میں ڈالا، شبہ میں ڈالا، شک میں ڈالا۔ حضرات اب ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ آئیے یاد رکھیے، دو بڑے دشمن ہیں ہمارے جو اس تشکیک میں، شک میں ڈالتے ہیں، توحید سے ہٹاتے ہیں، سنت سے ہٹاتے ہیں۔ دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے، ایک میرا اپنا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ حضرات جہاں تک تعلق شیطان کا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں آرڈر دے دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کو بھی اپنا دشمن جانو، دشمن مانو، دشمن سمجھو۔ حدیث پاک ہے، سرور بخاری کی حدیث ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، ڈیرا ڈال لیتا ہے، اور حضرات یہ وہی ہے جس کو پہلے دن سے ہی آگاہ کیا تھا ہمارے بابا اور ہماری اماں حوا کو، اس سے بچنا، انہو عدو مبین، یہ دشمن ہے، دن کو بھی، رات کو بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اس سے بچنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ شیطان جو دل پہ بیٹھ جاتا ہے، ابن آدم کے دل پہ، جب یہ بندہ رب کے ذکر میں محو ہونا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر شیطان کے لیے بم سے کم نہیں، خانہ سا دوڑتا ہے فوری طور پہ، وجود سے باہر نکلتا ہے، اس کو جیسے گولی لگ جاتی ہے۔ یعنی شیطان سے تحفظ اور بچاؤ رب کا ذکر ہے، پہلی بات۔ نمبر دو، جب شیطان بھی نہیں تھا، شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے پھسلایا؟ یہاں تو شیطان نے داؤ لگایا اماں حوا اور سیدنا آدم کو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جال لگایا، پھسلایا، بہکایا، پیچھے لگا لیا۔ شیطان کو کیا لڑ گیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو سلام کیوں کرے، پجاروں والا سائیکل والے کو سلام کیوں کرے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کیوں کرے، سائیکل والا پیدل کو کیوں سلام کرے؟ اوپر ہوں، انا خیر منہ، کیا لڑا؟ اس کا نفس، وہی اس کا دشمن بنا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں، میں اوپر والا ہوں، یہ نیچے والا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔
اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرات دو دشمن ملے، آئیے شیطان کا میں نے علاج مختصراً کیا، عرض کیا آگے بڑھتا ہوں۔ اور جہاں تک نفسانی خواہشات کا علاج ہے، سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ۔ لوگو ہر شے کی کلی ہے، ہر شے کی پالش ہے۔ جوتا گندا ہو گیا پالش کر لو، اب تو کلی والے زمانے جا رہے ہیں، دیگے اب بھی ہیں، ان کو کلی کر لو، دوبارہ تازہ کر لو، زنگ اتار دو، چمکا لو۔ کہا یاد رکھو دل کی کلی، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پالش کر لو۔ حضرات جب بندہ اپنی زبان کو ذکر پہ لائے اور دل اس کی گواہی دیتا جائے، ذکر کی بھی دو طاقتیں ہیں، زبان سے دل سے۔ جب زبان سے کہے سبحان اللہ، دل کہے اس جیسا کوئی نہیں، وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ زبان کہے اللہ اکبر، دل کہے وہ سب سے بڑا، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ زبان کہے لا الہ الا اللہ، دل گواہی دے ساری دنیا بھی مل جائے اکیلا رب الہ ہے، اکیلا رب مشکل کشا ہے، اکیلا رب بگڑی بنانے والا ہے، اکیلا رب ماں کے پیٹ کی تاریخ کوٹھڑی میں تصویریں بنانے والا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَارَكُمْ، تیری بہترین تصویر وہی رب بنانے والا ہے۔ حضرات ذی وقار زبان سے یہ ذکر کرے، دل اس کی گواہی دے، زبان سے ذکر کرے، دل گواہی دے۔ اللہ کہتے ہیں اب تیرا دل سیکل ہو گیا، پالش ہو گیا، اس کی کلی ہو گئی، یہ روشن ہو گیا۔ اور جب دل ذرا روشن ہو جائے پھر کیفیت ذرا تبدیل ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، یہ بستر پہ سویا ہے، وہ حدیث مبارکہ دماغ میں لائیے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم جب سوتا ہے تو شیطان تین گرے، تین گنڈا، گنڈ سمجھ آگی نا، گٹھ گنڈ کئی ترجمے دے، تین گرے بندے کی کھتی میں سر میں پیچھے دے دیتا ہے یہ ابلیس۔ رات ہوتی ہے یہ تھپکیاں دیتا، اوہ بڑی لمبی رات ہے اجے سو جا، سو ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو ایک بھی نہیں بجا، سو جا، یہ کروٹ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا اگر یہ اٹھ گیا تو مومن کی علامت اور شان ہے، اے اٹھے بھی تے رب دا ذکر کر دے ہی اٹھتا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ کہتا ہوا اٹھتا ہے۔ کہا اٹھ جائے، زبان پہ رب کا نام آ جائے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ کتنی گرہ میں نے بتائی ہیں؟ 3، یاد رکھنا۔ پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اب یہ ہمت کر کے وضو کر لے، دوسری بھی کھل گئی۔ اور رب توفیق دے دے، رب کے در پہ حاضری کی نفل نیت کر کے بیٹھ جائے تو پھر ساری گریں ختم، اور ابلیس دوڑ جاتا ہے چلاتا چیختا ہوا، اور یہ بندہ صبح اٹھتا ہے حشاش بشاش طبیعت ہوتی ہے، طمانیت ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں دل پیسے سے مطمئن نہیں ہوتا، دل اقتدار سے مطمئن نہیں ہوتا، دل بادشاہی سے مطمئن نہیں ہوتا، دل اولاد ملنے سے مطمئن نہیں ہوتا، دل کی طمانیت چاہیے، دل کا سکون چاہیے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ رات کو گولیاں لے کر سوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 1999 میں 99 پہلی بار میں نے اپلائی کیا یورپ میں کانفرنس پہ جانے کے لیے، برطانیہ کے لیے۔ اتفاق سے ہم جب باہر بیٹھے نا تو وہاں اور علماء بھی تھے، دیوبندیوں کی بھی کانفرنس تھی، بریلوی تقریباً واپس آ رہے تھے، ہماری کانفرنس بھی شروع ہونے والی تھی، اگست کا مہینہ تھا۔ ہم باہر جب ویٹنگ لسٹ پہ بیٹھے تو میرے ساتھ ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے گجرات کے مولانا صاحب تھے، بڑے ویل ڈریس ماشاءاللہ، بڑے ٹھنے ہوئے۔ مجھے کہنے لگے آپ کا اسم گرامی حاجی عبدالرشید حجازی۔ اچھا نام تے توڑا سنے ماشاءاللہ۔ تے کنا بینک اکاؤنٹ ہے؟ پہلا ہی سوال
ہوراں نو ہوری دی انے نو ڈنگوری دی. بندہ وہی بات کرتا ہے جس میں شکاری رات نو بھی کبوتر ہی ویکھدا رہندا ہے. اب اس کے ذہن میں وہی بات سوار تھی, کہتا کنا بینک بیلنس ہے؟ میں کہا ہے 70-71 ہزار. پھر تیرا ویزا لگ گیا. 70-71 نہ کون لوندا ہے؟ بینک چو لکھوا لی دا میں 38 لاکھ لکھوا کے لے آیا. ادو کمپیوٹر نہیں سی ہگا, بتا لگ جاتا سی کوڑ کپے دا. میں کہا بھئی گل یہ ہے مولوی صاحب, میں ہوں اہل حدیث, عادی ہوں اس بات کا, سچ بولوں گا ویزا لگتا لگے نہیں لگتا نہ لگے, مگر میرا عقیدہ آج ٹیسٹ کر لئیے, تیرا 38 لاکھ میرا 70 ہزار, ہونے پتہ لگے گا کیڑا ہندہ پار, ابھی چیک ہو جائے گا. میں عقیدہ رکھتا ہوں الصدق ینجی, سچ دے بیڑے پار, میرا عقیدہ ہے. اللہ کی قدرت, اس کا نمبر میرے سے پہلے لگ گیا انٹرویو کا. باہر آیا تو منہ بسوریا ہویا, میں خیر کندہ ریجیکٹ ہو گیا. میں کیا باہر اڈیکی منو بھی ذرا تھوڑی دیر, میرا نمبر اگلا ہی ہے. میں اندر چلا گیا, گورے نے مختلف سوال کیے, میرا بینک بیلنس دیکھا, کہا آپ ناظم ہے جامعہ تعلیم الاسلام کے, تو جامعہ کا بجٹ, میں کہا میں اس کا چوکی دار ہوں, مالک نہیں. وہ میں کیوں شو کروں, میں اس کا چوکی دار ہوں, نگران ہوں, وہ نہیں میں لکھوا سکتا. گورے نے ایسے ہائے. پھر اس نے کہا اچھا یہ 70 ہزار صرف؟ میں کہا لیٹر پڑھ, نال ایک ترجمان ہوں, میں کہا سمجھا گورے نو, لیٹر پڑھ, پک اینڈ ڈراپ ان کی لے جانا, انہوں نے کرایا ان کے, تے 70 ہزار دیاں ٹافیاں بھی نہیں میں کھا سکا گا پہلا. گورے نے تھوڑا توجہ دی. پھر آخر اس طرف آیا, کتنی دیر وہاں رہو گے؟ ویزا 6 مہینے کا لگے گا. میں انہوں کیا 3 week اور 4 week, not more that then, اس تو میں آگے رہ ہی نہیں سکتا. میں مصروف آدمی 3 ہفتے یا 4 ہفتے, not more than that, اس سے آگے میں نہیں رہ سکتا. 2-4 سوال کر کے پھر کہتا کنا چیر رہے گا. اصل میں ہوتا ہے لوگ جا کے ٹھیڑی ہو جاتے ہوتے, شک انہوں ایسے. میں کہا بابا میرے کو ٹائم ہے نہیں, 3 ہفتے ود تو ود 4. گھما کے پھر وہ لایا, کہنے لگا اچھا اگر آپ کا ویزا 6 ماہ کا لگاؤں پھر بھی 4 ہفتے, تو 6 سال دا لاتا بھی میں چیر ہی رہنا. کہنے لگا چلو ٹھیک, 2 مارو, ہاتھ پھڑ لیا. میں کہا نو اور نیور, کل تو میں نے وہاں پہنچنا ہے, کانفرنس ہے, مجھے کیا فائدہ ہوگا, ابھی یا جواب ہونے یا پھر کوئی نہیں. اس نے روک لیا قلم. میں کہا ابھی, میں نے اس ہاتھ والے سے کہا یار انہوں کہا میں جمعہ بھی پڑھاؤنا, ثواب ہوئے گا گوریا, تے لا دے ٹھوک ٹھپی ہونے. لو جی اس کے دل میں آئی, اس نے کہا ٹھیک. گیا نیچے جا کے ٹھپی لگائی, میرا ویزا سٹیمپ کیا. میں نے جمعہ بھی پڑھانا تھا فوراً, اور جب دینے لگا کہنے لگا تھینک یو. پھر میں نے کہا تھینک یو, انہوں چیر میں بھی نہیں بولیا. میں کہا خیر تے گل, میں کہا تھینک یو, چلا گیا. مولوی صاحب باہر کھڑے, میں کہا جی 70 ہزار پار لگا پہ آج, سچ کے بیڑے پار. حضرات بات اور طرف نکل گئی. کہنا یہ چاہ رہا تھا, وہ شیطان تیسری گرہ بھی کھول دیتا ہے, بندہ آزاد ہو جاتا ہے, طبیعت نشیط ہوتی ہے. اور مومن کی علامت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کوئی پہرے دار نہیں, کوئی چوکی دار نہیں, کوئی جگانے والا نہیں, کوئی فورس کرنے والا نہیں, کوئی آوازیں دینے والا نہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, دل روشن ہو جائے, زبان رب کے ذکر سے تار ہو جائے, تو پھر بستر نرم, سردیوں میں لحاف اور رضائی میں بھی وہ پاسے بدلتا ہے, کروٹیں لیتا ہے, ٹائم بغیر بتائے اللہ اسے ہلاتا ہے. اور اس کی عادت کیا؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کا تو نشہ پورا ہی نہیں ہوتا. ذکر الہی وہ نور ہے, وہی رنگ ہے, وہ ذائقہ ہے جسے کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا میں رات بھر رب کے ذکر مستر محو رہوں, رب کے در پہ سجدہ کرتا رہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یہ ہماری مثال دی آج مادی دنیا کی, کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. حضرات ذی وقار
اصل میں آئیے ایک بات کہہ کے لمبا ٹائم نہیں میں لینا چاہتا، مشائخ اور علماء کرام کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، وظیفے کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تسبیحیں لے کے بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ، مگر بندہ بڑا لالچی ہے، پریشانی میں آ جائے، مقدمہ آ جائے، پھر صبح و شام وظیفہ، مولوی صاحب کو چنگا جا وظیفہ دسو، پھر ٹھا تسبیح پہ تسبیح چلے گی، وظیفہ کر رہا ہے مقدمے سے بچنے کے لیے، یہ وظیفہ ذکر کر رہا ہے مگر کر رہا اولاد کے لیے، یہ وظیفہ کر ضرور رہا ہے رزق زیادہ مل جائے، یہ وظیفہ کر رہا اپنے کام کے لیے۔ پہلی بات دماغ میں لے آئیں، رب کا نور حاصل کرنے کے لیے ذکر صرف لوجہ اللہ کیا جائے، یریدون وجہہ، خواہش کرتے ہیں ذکر کرنا تجھے راضی کرنے کے لیے، جب راضی ہو جائے تو مانگنے میں حرج نہیں، میری بات فتویٰ نہ لگانا، مانگے دعا حق کا اس کا، مانگے اولاد حق کا اس کا، مانگے رزق حق کا اس کا، رب خود کہتا ہے میں آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہوں، ہے کوئی پریشان آئے میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اسے رزق عطا کر دوں، وہ تو خود آوازیں لگاتا ہے، لے لو میں نے سیل لگائی ہوئی ہے کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضرات ذکر وہ نعمت ہے، اللہ اکبر اللہ، ذکر وہ نعمت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 بندے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سائے رب کے عرش کے سائے کے بغیر، اللہ اپنے اس بندے کو عرش کا سایہ دے دے گا۔ باقی میں 6 چھوڑ رہا ہوں، 7ویں کی بات کر رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ تنہا ہے، اکیلا ہے، علیحدگی میں ہے، اندھیرے میں ہے، شہری کا وقت ہے، کوئی اسے جانتا نہیں، کوئی اسے پہچانتا نہیں، یہ تنہائی میں لگا رب کو یاد کر رہا ہے، رب کا ذکر کر رہا ہے، رب کے ذکر میں محو ہے۔ حضرات ذی وقار رات کی تاریکی میں اکیلا، ففاضت عیناہ، اپنے رب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ریل کو دماغ میں لا کر، مولا تیرے کرم کتنے، تو نے احسان کیا، والدین کی نعمت دی، تو نے کرم فرمایا، مجھے اولاد کی نعمت دی، تو نے فضل فرمایا، رزق حلال دیا، تو نے کرم فرمایا، جوانی کی نعمت دی، تو نے کرم فرمایا، صحت سے نوازا، یہ جتنے تیرے انعام ہیں مولا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، ان کو گن بھی نہیں میں سکتا، مولا میں تو تیرے انعاموں کے مقابلے میں تیرا شکر بجا نہیں لایا۔ مولا تو کہہ رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ارے بندے کبھی تنہائی میں الگ شیشہ لے کے بیٹھ، اس چہرے کو دیکھ، اس رنگت کو دیکھ، اس ترتیب کو دیکھ، ناک کہاں لگایا، آنکھ کہاں لگائی، ہونٹ کہاں بنائے، اور زبان کو کس قلعے میں بند کیا، اوپر 32 دانت لگا کر اس قلعے میں محفوظ کیا، بولنے کی قوت اور طاقت دی، یہ عربی بولے پھر پھر، یہ پنجابی بولے پھر پھر، یہ اردو بولے پھر پھر، یہ پشتو بولے پھر پھر، اپنی اپنی زبان میں یہ الگ چل رہی ہے، اس کے مقابلے میں جانور ہے، لمبی زبانیں ہیں مگر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات انعام اتنا بڑا، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہا بندے دیکھ تو صحیح، یہ آنکھوں کے 2 موتی میں نے تجھے دیے جن کا کائنات میں بدل ہی نہیں۔ آج اگر خدا نخواستہ بقول بابا سعید الفت مرحوم رحمہ اللہ آنکھ کا ڈیلا خراب ہو جائے، انگلینڈ سے باہر سے جا کر ڈیلا ڈلوا بھی لے، وہ دیکھے گا نہیں، ڈیلا ہوئے گا، ویلا ہوئے گا، دیکھتا نہیں ہوگا، نظر نہیں پڑے گا، مگر پروردگار تیری ایک نعمت اتنی بڑی ہے، میں تو زندگی بھر شکر بجا لاؤں جس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ففاضت عیناہ، یہ بندہ رب کے دربار پہ آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں،
اور یہ دعا کرے. دعا مانگنے میں کوئی پابندی نہیں. حضرات بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. کہا ایک دن عجیب ہوا, مسجد میں گیا اور اس دن پہلے آج جیسے ہمارے بھی پاکستان میں نماز استسقاء کی درخواست کی گئی ہے, یہ بارش کی دعا کے لیے آپ بھی دعا کریں اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے. دعا نماز استسقاء کے لیے پورا ملک جمع ہوا, اللہ کی مرضی ہے بارش نہ ہو. اگلا دن بھی گزر گیا. یہ کہتے ہیں رات کا اندھیرا تھا, مسجد میں لائٹ نہیں تھی, ایک کونے میں میں بھی نفل پڑھ رہا تھا. میں نے ایک بندہ دیکھا, اس نے دعا کی. دعا کا انداز بڑا عجیب تھا. پہلے رب کا ذکر کیا, رب کی تعریفیں بیان کی, پھر نبی پہ درود پاک پڑھا اور پھر کہا اللہ پورے وطن عزیز نے آج نماز استسقاء ادا کر کے تجھ سے بارش مانگی, نہ جانے کیا ہم سے گناہ ہوا, تیری رحمت روٹھی ہوئی یا بارش نہیں ہوئی. مولا مجھ حقیر پہ کرم فرما دے, تو چیونٹی کیڑی کی دعا پہ بارش ڈال دیتا ہے, میں بھی تیرا حقیر اور فقیر بندہ ہوں. چیخیں نکلی, رویا, کہا مولا میری درخواست پہ ہی رحمت کر دے. یہ محدث کہتے میں باہر نکلا, سیاہ بادل چھائے ہوئے اور رب کی رحمتوں کی برکھا برسی. مجھے تلاش ہوئی اس بندے سے محبت کرنی چاہیے, اور یہ بھی اصول ہے, محبت ہو رب کے لیے, علیحدگی بھی ہو تو رب کے لیے. کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں رہا, پتہ کرتا رہا. ایک دن میں پیچھے چلتا رہا, وہ دیکھا آبادی سے باہر چلا گیا, کٹھیا جھونپڑی بنی ہوئی ہے. یہ بزرگ جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا, میں بھی پیچھے پہنچا. کہا بھئی آپ کیسے آئے ہو, کیا کام ہے؟ کہا مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے بڑا برا منایا. کہا کیوں ہوئی ہے؟ کہا ساری ملک کی قوم نے دعا مانگی, بارش نہ ہوئی, تیرے اکیلے کی دعا سے رب نے رحمت کی بارش برسا دی. تو رب کا چنیدہ اور پاکیزہ بندہ ہے, اس لیے مجھے تیرے سے محبت ہو گئی. مگر اس نے اس کو بہت محسوس کیا کہ اس کو کیسے پتا چل گیا. وہ تو چھپ کے اللہ کو یاد کرنے والے تھے نا. خالین ففاضت عیناہ, تنہائی میں بیٹھ کے وہ دعا کرے, روئے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ جائے. کہتے ہیں میں پھر کئی دن انتظار کرتا رہا, وہ مسجد میں نہیں آئے. میں پریشان ہوا, میں اس جھونپڑی میں گیا, ایک مائی ملی. کہا بھیا تم ہی آئے تھے, پتہ نہیں کیا بات کر گئے. وہ اپنا سامان سمیٹ کے یہاں سے چلا گیا ہے کہ یہاں تو میرا پتہ چل گیا, میرا معاملہ تو اکیلے رب کے ساتھ تھا, یہ تو شہرت ہو جائے گی, یہ مستجاب الدعوات ہے, پتہ چل جائے گا. اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا, بستر باندھا اور کسی نامعلوم مقام پہ چلا گیا. ففاضت عیناہ. حضرات ایک تو ذکر وہ ہے نمازوں کے بعد, نمازوں سے پہلے نماز کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا. کچھ اوراد اور وظائف سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ نے سپیشلی طور پہ بتائے ہیں, امت کو وہ کرنے چاہیے. ذہن میں رکھیے ہماری حالت آپ کی نہیں, میں اپنی کر رہا ہوں, آپ تو نیک لوگ ہیں. ہماری حالت یہ ہے, فرض کا سلام پھیرنے کی دیر ہے, ماشاءاللہ ہم اس طرح دوڑتے ہیں جیسے جیل کا پھاٹک کھل گیا کہ نکل جائیں جلدی جلدی جلدی, بھاگم بھاگ. کون آئے گا؟ اسلاف کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ وہ روایات کا امین کون ہوگا؟ اہل سنت اہل الحدیث کہلانا ہی کافی ہے. کیا سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین, ہمارے اسلاف نماز پڑھ کر دیر تک وہاں وظائف نہیں کرتے رہتے تھے؟ کم از کم مسنون اذکار تو کرتے, پھر آیت الکرسی پڑھتے, صبح و شام معوذتین قل هو اللہ دونوں آخری صورتیں ملا کر 3 بار پڑھتے, شام کو بھی 3 بار, ہر نماز کے بعد 1 بار. حضرات یہ ذکر کرنے کے لیے مخلوق کہاں سے آئے گی؟ ہائے کاش اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس بٹیرے نے بڑا بیڑا غرق کیا. اکثر دیکھتا ہوں سلام پھیر کے پہلا کم ہوں دیکھ رہا ہوں,
نہ اللہ اکبر نہ استغفر اللہ، پہلے انا للہ پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، درمیان میں بول پڑا، اس کی فکر لگ گئی ہے۔ اگر دل وہاں لگ جائے تو وہ بندہ بھی رب کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے، اس کی تیاری کرتا، اس کے لیے جاتا ہے۔ میں بالخصوص نوجوان عزیزوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے وہ بندہ بھی کل عرش کا سایہ پائے گا جس کو جوانی میں رب کی عبادت کا نشہ نصیب ہو جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا، ذکر کرنا، رب کو یاد کرنا، یہ شیوائے پیمبری ہے۔ حضرات ذی وقار، نمازوں کے بعد جو قبولیت دعا کے لمحات ہیں، ہم نے اجتماعی دعا سے روکا، ہم نے ویسے ہی ہاتھ کھینچ لیا، دعا کرنی نہیں، فرادی بھی نہیں کرنی۔ حضرات ہم تو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ایک ایک شے میں چاہیے، ایک ایک ضرورت ہماری ہے، ہم تو محتاج ہیں۔ آج کے زمانے میں تو زیادہ بیماریوں نے گھیرے ڈالے، پریشانیوں نے گھیرے ڈالے، مگر سچی بات یہ ہے وہ بندہ بڑا عظیم ہے، اگر اللہ توفیق دے دے، وہ حادثات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود اپنے دل میں ذکر کی شمع کو روشن کیے رکھے تو اس کے نصیبے کا کیا کہنا۔ جو اپنے دل کو رب کے ذکر کے ساتھ لائے رکھے، اس بندے کے نصیبے کا کیا کہنا۔ حضرات ذی وقار، آئیے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی ہمیں لازمی طور پر پیدا کر لینی چاہیے۔ ایک تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک جنوں آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شام کو پڑھ لے صبح تک وہ جنات اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بھی بڑی سادہ سی دعا ہے، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک۔ فرمایا جو بندہ رات کو پڑھ لے، رات کے کسی لمحے موت آ جائے، اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جو بندہ صبح کو پڑھ لے، رات تک اس کو موت آ جائے، اس کے اور رب کے جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی مختصر مسنون دعائیں مساجد میں لگی ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ اور یاد رکھیں، میں جس طرف بات لانا چاہ رہا تھا، سیرت رحمت للعالمین کانفرنس وہی درس دیتی ہے حضور کی سیرت طیبہ۔ آپ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا ذکر اللہ کل احیان ہی، ہر وقت قرآن بھی کہتا ہے مومن کی علامت ہے، وہ ذکر کرتا ہے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، قائمن قائدن۔ حضرات ذی وقار، مومن کی شناخت اور پہچان ہی یہ ہے، وہ بستر پہ بھی لیٹتا ہے، لیٹتے ہوئے وہ رات کو پہلے سورتیں تلاوت اللہ توفیق دے دے، اور کم از کم وہ آخری 2 آیتیں آمن الرسول والی وہ پڑھ کے سوئے، ساری رات اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اذکار، یہ وظائف کون کرے گا؟ آسمان سے کوئی نئی مخلوق آئے گی؟ اور پھر میں اپنی بہنوں، ماں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ کام کریں، آٹا گوندیں، روٹی پکائیں، مگر زبان پہ رب کا ذکر بھی جاری ہو۔ آپ بھی اس ذکر کو ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا 4 کلمے ذکر کے وہ ہیں، دنیا جہان کی جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر میرے لیے کوئی شے نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے وہ ہیں ذکر والے۔ اور آخری میں حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں، آپ نے اکثر تقریب بخاری میں وہ حدیث سنی، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹے آسان، زبان پہ ہلکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ صبح 100 مرتبہ
شام کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں بے پناہ اس کا سایہ کر لیتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، زبان سے کہے، دل سے کہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک، اللہ ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، سبحان وبحمدہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ تعریفیں جچتی صرف اس الہ کو ہیں جو ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھڑی میں ہماری تصویریں بنانے والا ہے، جو ہمیں رزق بہم پہنچانے والا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم سے مجھے اور آپ کو ذکر والی زبان نصیب فرما دے، فکر والا دل نصیب فرما دے۔ آپ نے جو فرمایا تھا لا یزال، پھر تیری زبان ذکر میں محو رہے، لطب اللسان رہے، کم کر دے رو ہتھ یار ولے دل کار ولے۔ بات زبان سے بندہ دفتر میں بیٹھا، کام میں بیٹھا، ذمہ دارے پہ ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہے تو زہ نصیب۔ ہمارے اسلاف میں یہ تھا۔ آخری میری گزارش ہے، پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری ایک رحمت اللہ تواڈے کو منگی دا، او دے چ وی کنجوس مکھی چوس، پھر رحمت اللہ بھی نہیں آکھ سکتی، دعائی دینی ہے بندہ ٹر کے۔ پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری جزاک اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے والد تھے مولانا نور محمد رحمت اللہ علیہ، ڈگری ان کا گاؤں تھا، عالم تھے۔ شوق یہ تھا کہ کوئی ذمہ دار حل چلا رہا ہے نا تو وہ ساتھ جاتے، ساتھ ساتھ چلتے، بھائی یہ ہمارے دے علاقے دے حل بھی چلائی چل تے ایک سونے نبی دی حدیث بھی نال نال سن لا، نال ٹر دے کوئی بٹا پتھے وڈ رہا، بھائی درانتی منو دے دے، تیرے لئے پٹھے بھی میں بڑھا دینا تے نال ایک حدیث بھی سن لیا، دعا بھی پکا لے۔ اگلے ذمہ دار کو چلے جاندے، بھائی تیں پٹھے بڑھ رہے ہیں، چلے میں تیرے لئے پٹھے بھی بڑھا دینا، ایک حدیث بھی سن لے۔ ہما وقت اس فکر میں رہتے اللہ نے پھر انہیں بھاگ لگایا۔ پروفیسر حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ بھی وہ عظیم ترین انسان تھا جس وہ تنہا گیا اور ماشاءاللہ پھر ایک کھیپ بہت بڑی تیار کر کے گیا۔ اللہ مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اس لگے ہوئے کھلے ہوئے باغ کو اللہ ہرا بھرا رکھے، اور عزیز مکرم مولانا ابو بکر عیش کو اللہ توفیق دیتا رہے، ان کی مدد کرتا رہے، ہمیں ان کا ساتھی بنائے رکھے، اور یہ باغ اسی طرح سجائے رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔